جہاں اللہ پاک نے انسان کے اوپر بہت ساری جو ہیں نعمتیں کی، انہی نعمتوں کے اندر جو ہے ایک نعمت جو ہے وہ آزادی کی ہے، کہ انسان جو ہے اس کو آزاد جو ہے وہ بنایا گیا ہے۔ اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اللہ پاک نے سارے کے سارے لوگوں کو جو ہے وہ آزاد بنایا ہے، تو کون ہے اور کس کی مجال ہے کہ وہ ان کو جو ہے وہ غلام جو ہے وہ بنائے، سلیو جو ہے وہ بنائے۔ اسی لیے جو ہے جب آپ کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو اس کا معنی یہ ہے کہ آپ ایک رب جو ہے اس کے سامنے جھک کر باقی کے سارے خدا جو ہیں ان سے آزاد ہو جاتے ہیں۔ یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ تو آج ہم دیکھتے ہیں جب آزادی ایک بہت بڑی نعمت ہے، اللہ پاک نے آپ کو آزاد بنایا ہے، تو جس جگہ پہ آپ رہ رہے ہیں وہ بھی اگر آزاد ہو، آپ کو فریڈم ہو ہر طرح سے کہ آپ اپنے ریلیجن کے اوپر جو ہیں وہ بالکل فریلی جو ہے وہ عمل کر سکیں، تو یہ بھی اللہ کی بہت بڑی جو ہے وہ نعمت ہے۔ اور یہ نعمت جو ہے اس کا شعور شاید جو لوگ آزاد ملکوں کے اندر رہتے ہیں وہ نہیں کر سکتے، اس کا شعور وہ لوگ کر سکتے ہیں، اور اس کا احساس جو ہے ان لوگوں کو ہو سکتا ہے کہ جو ایسے لوگ جگہوں پہ رہتے ہیں جو کہ فریلی جو ہے ریلیجن جو ہے اس کے اوپر جو ہے وہ ان کے لیے پاسبلٹی نہیں ہے کہ وہ اس کے اوپر جو ہے وہ عمل کر سکیں۔ جیسے یہاں پر رہنے والے جو امریکہ کے اندر جو لوگ رہتے ہیں، انہیں ہر جگہ پر باہر نکل کر جو ہے اس چیز کا احساس ہوتا ہے کہ آزاد ملک جو کہ اسلامی ملک ہو اور جو دین لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نام کے اوپر بنایا گیا ہے، اس کے اندر رہنے کی کتنی جو ہے نعمتیں ہیں۔ جو لوگ باہر رہتے ہیں غیر اسلامی ممالک کے اندر، ان کو اس کا جو ہے احساس ہے کہ لمبا عرصہ گزر جاتا ہے کہ آپ باہر جاتے ہیں، آپ کو کبھی بھی جو ہے کوئی اذان سننے کو نہیں ملتی، باہر آپ جاتے ہیں مساجد جو ہیں آپ کو دور دور تک نہیں ملتی، ساری کی ساری روڈز جو ہیں وہ ساری کی ساری چرچ جو ہیں ان سے بھری ہوتی ہیں، لیکن آپ دوسری طرف جب اسلامی ملک میں جاتے ہیں ہر جگہ آپ کو مسجد نظر آتا ہے، ہر جگہ آپ کو مسلمان نظر آتے ہیں، آپ کو اپنے سے اندر سے فیلنگ ہوتی ہے کہ آپ اپنے ملک کے اندر ہیں، آپ جیسے لوگ ہیں، ایک ہی زبان بول رہے ہیں، ایک ہی ریلیجن جو ہے اس کو فالو کر رہے ہیں، کھانے پینے کا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، ہر چیز جو ہے وہ حلال ہے، کسی جگہ پہ آپ رک کر آسانی کے ساتھ جو ہے سب کچھ وہ کھا سکتے ہیں۔ تو آزادی جو ہے ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ اسی آزادی کی نعمت جو ہے اس کو حاصل کیا گیا جب مسلمان جو ہیں مکہ کے اندر تھے اور ان کے اوپر طرح طرح سے جو ہے مظالم جو ہے وہ ڈھائے جا رہے تھے، تو اس وقت جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے حکم ہوا کہ وہ جو ہے مسلمان جو ہے وہ ہجرت کر کے حبشہ چلے جائیں، اور اس کے بعد دوبارہ انہوں نے ہجرت کی، اور اس کے بعد جو لاسٹ ہجرت تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا وہ ہجرت مدینہ تھی۔ آپ مکہ جو ہے اس کو چھوڑتے ہیں، چہ جائے کہ آپ کو بہت محبوب تھا، لیکن اس کے باوجود آپ مکہ کو چھوڑتے ہیں اور اس کے بعد مدینہ آتے ہیں، اور وہاں پر جو ہے آزادی ہوتی ہے، پہلی سٹیٹ جو ہوتی ہے اس کی بنیاد پڑتی ہے، اور پھر آہستہ آہستہ جو ہے وہ احکامات جو ہیں دین کے آتے ہیں، اور پھر اسلام جو ہے آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے جو ہے وہ پھیلتا ہے۔ پہلے مدینہ چھوٹا سا جو ہے وہ ویلیج تھا، چھوٹا سا جو ہے وہ شہر تھا، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر آتے ہیں، آزادی ہوتی ہے، مسلمان اس کے اوپر عمل کرتے ہیں، تو وہ وہاں سے آدھی دنیا کے اندر دین جو ہے وہ پھیل جاتا ہے۔ اور اسی طرح اگر آپ دیکھیں موسیٰ علیہ السلام جو ہے، فرعون جو ہے ان پہ طرح طرح سے جو ہے وہ ظلم کرتا ہے، یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم وفی ذلکم بلاء من ربکم عظیم، ان کے بچے جو ہیں ان کو ذبح کیا جاتا ہے اور ان سے سخت ترین جو ہے وہ کام جو ہے وہ لیا جاتا ہے، لیکن اللہ پاک موسیٰ علیہ السلام کو وہاں بھیجتے ہیں، اور پھر وہاں پر ان کو جو ہے وہ آزادی ملتی ہے۔ اس آزادی کی وجہ سے جس دن اللہ پاک نے ان کو نجات دی وہ جمعے کا دن ہے، اور اسی کے شکرانے کے اندر جو ہے وہ روزہ رکھتے ہیں، جو ابھی روزہ گزرا یوم عاشوراء کا۔ اور مسلمان جب ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ آئے، اور اس کی اتنی بڑی عظمت تھی کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور کے اندر جب سارے لوگ بیٹھے اور انہوں نے مشاورت کی کہ ہمارا اپنا جو ہے وہ سال ہونا چاہیے، کہ ایک عیسوی سال جو ہے وہ چلتا ہے، مسلمان چونکہ ایک مستقل قوم بن گئے ہیں، ان کا قبلہ اپنا ہے، ان کا اپنا ریلیجن ہے، اللہ پاک نے ان کو جو ہے پاور دے دی ہے، اب ہماری اپنی جو ہے وہ ڈیٹ ہونی چاہیے۔ تو آپس میں اختلاف ہوا کہ کون سا جو ہے منتھ یا کون سی ڈیٹ جو ہے اس کو لے کر جو ہے ہم جو ہے سٹارٹ کریں اپنا جو ہے سال۔ تو
مختلف آراء جو ہیں آتی ہیں کہ جب قرآن نازل ہوا یا رمضان کو لے لیں، لیکن اس کے اوپر استقرار ہوا کہ ہجری جو ہے، ہجرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی اور آزادی جو ہے وہ حاصل کی، اس کو جو ہے بیس بنایا جائے اور اسی سے ہجری کیلنڈر جو ہے وہ چلا۔ وہ صحابہ جنہوں نے خود سے ہجرت کی، ان کو اس کی عظمت جو ہے وہ معلوم تھی، اسی وجہ سے انہوں نے جو ہے سال کی ابتدا جو ہے کاؤنٹنگ کی جو ہے وہ ہجری جو ہے اس کے اوپر رکھی۔ اور موسیٰ علیہ السلام آپ نے دیکھا انہوں نے روزہ رکھا۔ تو آزادی جو ہے وہ بہت بڑی جو ہے ایک شکرانہ ہے، ایک بہت بڑی جو نعمت ہے۔ اسی طرح جو ہے سب کانٹیننٹ کے اندر ہمیں پتہ ہے مسلمان سارے کے سارے جو ہیں وہاں پر رہتے تھے، لیکن وہاں پر مغلوب تھے، دوسرے جو ہیں قومیں جو ہیں وہ ان کے اوپر طرح طرح سے مظالم ڈھاتی تھی۔ اسی لیے علماء جو ہیں انہوں نے ساروں نے یہ استقرار پڑھا چھ جائے کہ وہاں پہ مخالفت تھی، بہت کم لوگ تھے کہ جو اس کے حق کے اندر تھے، لیکن آپ نے دیکھا نہیں کہ کس طرح سے جو ہے مسلمان جو ہیں انہوں نے قربانیاں دی، عورتیں جو ہیں انہوں کی عزتیں جو ہیں وہ طاقتار ہوئیں اور عورتیں جو ہیں ان کی جانیں گئی۔ اسی طرح مسلمان جو ہیں ان کو پھانسیاں دی گئی، ان کے گھر جو ہیں بلڈوز کیے گئے، ان کو جیلوں کے اندر ڈالا گیا، ان کا قتل عام کیا گیا، پورے کے پورے جو دریا ہیں وہ سارے کے سارے جو ہیں وہ بھرے مسلمانوں کے جو ہے خون سے۔ اتنی ساری قربانیاں دے کر جو ہے مسلمانوں نے جو ہے ایک وطن جو ہے اس کو حاصل کیا، اور وہ وطن کس بنیاد کے اوپر حاصل کرا؟ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اور کس مہینے کے اندر؟ رمضان کے اندر اور لیلۃ القدر کے اندر جو ہے اس کو حاصل کیا، اور اتنی ساری قربانیاں دے کر جو ہے اس کو حاصل کیا۔ اب جب بنی اسرائیل جو ہیں انہوں نے جو ہے علیحدہ آزادی حاصل کی، تو اس وقت پہ اللہ پاک نے ان سے کہا کہ وذکرہم بایام اللہ، یاد کرو اللہ پاک کی جو تمہارے اوپر جو ہے یہ نعمتیں ہوئیں۔ یہ ایک بہت بڑی نعمت جو ہے جو آپ کو آزادی ملی ہے، آپ فریڈم کے ساتھ جو ہے سب کچھ جو ہے وہ کر سکتے ہیں، نماز پڑھ سکتے ہیں، اپنا دین جو ہے اس کو پریکٹس کر سکتے ہیں، کسی قسم کی آپ کے اوپر کوئی ریسٹرکشن نہیں ہے، آپ کے بچے جو ہیں وہ محفوظ ہیں، آپ کا دین محفوظ ہے۔ آپ طرح طرح سے دیکھتے ہیں کہ فیملی سسٹم، اسٹرانگ فیملی سسٹم جو ہے آپ کو وہاں پر اویلیبل ہے، جو کہ ویسٹ کے اندر یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ اویلیبل نہیں ہیں۔ تو آپ یہ سب کچھ کر سکتے ہیں۔ تو جب اللہ پاک نے آپ کو آزادی دی ہے تو آزادی کا شکرانہ کیا ہے؟ کیا آزادی کا شکرانہ یہ ہے کہ ناچا جائے اور اس کو اس طرح سے سیلیبریٹ کیا جائے؟ نہیں، بلکہ جیسا کہ روزہ رکھا، روزہ رکھنا کی جیسے بنی اسرائیل جو ہے ان کو آزادی ملی تو انہوں نے اس دن کو جو ہے روزے کے طور کے اوپر رکھا، انہوں نے اس دن روزہ رکھا شکرانے کے طور کے اوپر۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ جب مسلمان ہجرت کر کے مدینہ آئے تو اللہ پاک نے جو نمازیں 11 رکھتے تھیں ان کو بڑھا دیا اور ان کو زیادہ کر دیا، تاکہ مسلمان اب اپنے ملک کے اندر آ گئے ہیں، وہاں پہ شکرانہ جو ہے کے طور کے اوپر جو ہے پوری نمازیں جو ہیں وہ پڑھیں۔ اور اس کے بعد ساری احکام کی جو ہے آپ سورہ بقرہ دیکھ لیں، سورہ آل عمران دیکھ لیں، ساری کی ساری احکام کی صورتیں جو ہیں وہ ساری کی ساری نازل ہوئی، تاکہ اب جو ہے مسلمان جو ہیں شکرانے کے طور کے اوپر اور یہ پروف کرنے کے لیے کہ اب اللہ پاک نے آزادی تو دے دی ہے، اب وہ ریلیجن جو ہے اس کو جو ہے وہ فالو کریں۔ تو اسی طرح اگر اللہ پاک نے پاکستان جو ہے اس کو آزادی دی 14 اگست کے اندر، تو یہ ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم جو ہے آزادی کو صحیح طرح سے جو ہے وہ سیلیبریٹ کریں۔ اور سیلیبریٹ کس طرح کریں؟ اللہ پاک کا شکر ادا کر کے، ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور، کہ ہم جو ہے اللہ کا شکرانہ ادا کریں، اور جس طرح سے ہمارا انڈیویجولی جو ہے ہم سے ہو سکتا ہے کہ ہم اپنے لحاظ سے جو ہے ریلیجن جو ہے اس کے اوپر عمل کریں۔ اور یہ بات جو ہے وہ ذہن میں رکھیں کہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں کہ جو اپنے ملک سے جو ہیں دور ہیں اور کافر ملکوں کے اندر رہ رہے ہیں، وہاں پر ان کو جو ہے ہر وقت جو ہے اور ہر لمحہ جو ہے یہ یاد آتا رہتا ہے کہ وہ جو ہے اسلامی ملک کے اندر جو ہے وہ سانس جو ہے وہ نہیں لے رہے، اور جو لوگ لے رہے ہیں اللہ پاک نے ان کو بہت بڑی جو ہے وہ آزادی جو ہے، بہت بڑی نعمت جو ہے اس سے نوازا ہے۔ تو اس کے شکرانے کے اندر جو ہے وہ جو ہے اگر گناہوں سے جو ہے وہ معافی مانگیں اور شکرانے کے طور کے اوپر بے شک نفع معاف بھی ادا کر سکتے ہیں، روزہ بھی رکھ سکتے ہیں، اٹ ڈزنٹ ہرٹ۔ لیکن اس طرح سے کہ گانا بجانا اور بالکل اگنور کر دینا کہ کس وجہ سے جو ہے آزادی جو ہے مسلمانوں کو ملی اور کس بنیاد کے اوپر جو ہے وہ آزادی جو ہے وہ ملی، تو اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک جو ہے ہمیں آزادی کی جو نعمت ہے اس کو صحیح طرح سے جو ہے اویل کرنے کی، اور پھر اس کے
एवज़ और उसके रिटर्न के अंदर अल्लाह पाक जो है उसका थैंक करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।